KGB اور موساد طرز پر چلنے والی بھارتی خفیہ ایجنسی را حافظ سعید پر حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں حافظ سعید بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے اور جو ابو قتل ہے وہ مارا گیا ہے۔ ناظرین، ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہ سیاسی آتنکی حملے کا ماسٹر مائنڈ ڈھیر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں لشکر آتنکی ابو قتال کی ہتیا کر دی گئی ہے، اسے ڈھیر کر دیا گیا ہے۔ آتنکی حافظ سعید کا بے حد قریبی تھا ابو قتال۔ خبر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ٹوٹلی یہ جو ہے انڈین را ٹارگٹ سلیکٹ کر رہی ہے۔ اس کا نام ابو قتل بتایا جا رہا ہے۔ ابو قتل کو مار دیا گیا ہے، یعنی یہ اگر آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہیں تو ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے۔ کیا جو پریکاشنی میئرز لینے تھے ہم نے اس انداز سے لیے نہیں، وہ کامیاب ہو گئے؟ کافی ٹائم سے جو ہے تقریباً 1-1.5 سال ہو گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انون گن مین نکلتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے انمول رتن ہے ان کو اڑا کے چلا جاتا ہے۔ یہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ یہ کام کر رہے تھے۔ حسب توقع ٹرمپ کی انتظامیہ نے 43 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیوں کی تجاویز دے دی ہیں، جس میں پاکستان کی شمولیت کے حوالے سے متضاد خبریں گردش کر رہی ہیں۔ گل وار ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور اس وقت انڈیا میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز آ چکے تھے، انہوں نے ہماری وہ بینڈ بجائی پوری دنیا میں ہمیں دہشت گرد ثابت کر دیا۔ امریکہ سے لے کر پاکستان تک بین سیزن، وہاں امریکہ میں تو ٹریول بین لگ رہا ہے، اور خاص طور پر جو ایسے جہاد سے جڑے ہوئے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو ٹپکایا گیا۔ جب ان کی ہسٹری سامنے آتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو کشمیر میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے اور یہ جو بندہ ہے یہ ادھر گیا ہوا تھا اور اس نے جو ہے ممبئی اٹیکس میں جو ہے اس میں حصہ لیا تھا۔ تو دیکھیے جو خبر ہے وہ اس وقت چل رہی ہے کہ حافظ سعید پر حملہ ہوا ہے۔ حافظ سعید لشکر طیبہ ٹیررسٹ، UN ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ، دہشت گرد حافظ سعید کا ایک بہت قریبی ساتھی مارا گیا ہے اور اس کا نام ابو قتل بتایا جا رہا ہے۔ ابو قتل کو مار دیا گیا ہے، یعنی یہ اگر آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہیں تو ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے، ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے، ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹپک کے ٹپک رہے ہیں، یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں۔ کہیں کسی گلی چوراہے کوچے میں ہر جگہ سے خبریں ہی آتی رہتی ہیں کہ اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، جگہ جگہ لوگوں کو ٹپکایا جاتا رہا پہلے۔ اور خاص طور پر جو ایسے جہاد سے جڑے ہوئے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو ٹپکایا گیا۔ جب ان کی ہسٹری سامنے آتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو کشمیر میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے اور یہ جو بندہ ہے یہ ادھر گیا ہوا تھا اور اس نے جو ہے ممبئی اٹیکس میں جو ہے اس میں حصہ لیا تھا۔ ان سب کو 1 سے 2 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی خبریں آتی رہیں جو کہ ان کو ٹپکایا جاتا رہا۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے اور اس کا نام بتایا جا رہا ہے ابو قتل۔ اور اس وقت جو انڈین میڈیا ہے وہ ہر طرف انڈین میڈیا میں یہی خبر وائرل ہو رہی ہے کہ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جہلم بائی پاس پر ایک گاڑی گزر رہی تھی، ایک گاڑی میں حافظ سعید اور اس کا بہت قریبی ساتھی ابو قتل موجود تھا۔ اس گاڑی پر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے میں حافظ سعید بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے اور جو ابو قتل ہے وہ مارا گیا ہے، وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت باقی جو بھی ساتھ تھے ان کو ہاسپٹل پہنچایا جا چکا ہے، ہسپتال میں۔ اب کیا اس سے جو ہے وہ حافظ سعید اس حملے کے بعد بچ پاتا یا نہیں بچ پاتا وہ تو ہمیں پتہ چلے گا، لیکن کیونکہ اس کی ابھی تک اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ کیا اوتھینٹسٹی ہے کہاں پر، جیسا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ NDTV سے لے کر انڈیا ٹی وی ہر جگہ پر، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے۔ دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے تو بھائی آپ نے سوشل میڈیا سے خبر اٹھا لی، لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پر تو یہ خبر چل ہی رہی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے تمام بڑے ٹی وی چینلز پر انڈیا کے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب دوسری طرف ہمسائے میں یہ والی خبر چینلز پر تو نہیں آ سکتی، نہ ہی آئے گی، لیکن سوشل میڈیا پر جو ہے یہ ہونا شروع ہو جائے گی اور ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اب اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں کچھ، اور جیسے میں نے ڈیٹیلز تو آپ کو بتا دی کہ وہ ایک بڑی ہی اہم میٹنگ کر کسی بڑے ہی کوئی سرکاری افسر کے ساتھ اہم میٹنگ کر کے جو ہے وہ کسی کمانڈر کے ساتھ وہ وہاں سے نکل رہے تھے اور جہلم بائی پاس پر وہ پہنچے۔ وہاں پر ایک ان آئیڈینٹیفائڈ مین ایک تھا یا کئی ایک تھے، انہوں نے گولیاں چلا کر فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور نامعلوم افراد، یہ کارنامہ ہے نامعلوم افراد کا، یہ جو ایک خبر سامنے آ رہی ہے اس میں ان لوگوں کو، اس بندے کو نہیں پکڑا جا سکا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی ایک پریکٹس ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھرا کہاں تک پہنچتا ہے، تو کھرا پہنچتے پہنچتے وہ جو نظر آتا ہے کہ وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے،
जो मारता है वो बच जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता, और वो पता ही चलता है कि भाई कोई मोटरसाइकिल पर आया था और उसने गोली चलाई और मार के चला गया। तो अब की बार भी यही हुआ है कि वो आया, उसने देखा और वो छा गया, और फिर उसने मुड़कर नहीं देखा। ये तो कहा जाता है ना शाहरुख खान जैसे लोगों के लिए, जो बड़े बड़े यानी सेलिब्रिटीज होते हैं, वो आया, उसने देखा और वो छा गया। नहीं, ये है वो आया, उसने गोली चलाई, मारा और वो चला गया, पतली गली से निकल गया, उसको नहीं पकड़ा जा सका। अभी तक लगता है कि यही होगा। हमारे यहाँ जी बहुत से अनमोल रतन है और उनके नाम आप सभी जानते हैं, कई बार हम बता भी चुके हैं, लेकिन जी अब निकला एक अननोन गनमैन, और आपको पता ही अननोन गनमैन का कि काफी टाइम से जो है तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है कि हम देख रहे हैं कि अननोन गनमैन निकलता है और उसके बाद जो हमारे अनमोल रतन है उनको उड़ा उड़ा के चला जाता है। कई बार पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि जी ये सारी कार्रवाइयां जो हैं और इस तरह के सारे स्टेप्स जो हैं वो भारत ले रहा है, लेकिन कई बार जो है भारत के लोग ये भी कहते हैं जी हमने तो कुछ नहीं किया और हमें क्या जरूरत पड़ी है करने की, और ये तो पाकिस्तान खुद ही कर रहा है। वैसे पाकिस्तान जो है वो FATF में भी 4 बार जा चुका है, और इस वक्त भी जिस तरह की बातें चल रही हैं हमें लेकर, वो यकीनन हमें प्रॉब्लम तो क्रिएट हमारे लिए हो ही रही है। साथ साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तुर्खम बॉर्डर के ऊपर भी भारत कह रही हूँ, तो बार बार पता नहीं भारत कहाँ से बीच में आ जाता है, जरा साइड पे होइएगा भारत के लोग। हाँ ठीक है। हाँ, एक तो आप लोग जानते ही हैं कि तुर्खम बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं। जी हाँ, कहा यह भी गया है कि जी अफगान और पाकिस्तानी बॉर्डर पे जो है, यानी पाक अफगान बॉर्डर पे जो लोग रहा करते थे, यानी एक तो हमारे इलाके के लोगों की समझ नहीं आती बॉर्डर पे क्यों रहते हैं ये जाकर, ये इसी तरीके से पाक अफगान बॉर्डर पे भी रहते हैं, और यही हरकत जो है ये भारत और पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के या दूसरे जो बॉर्डर्स हैं जहां से कि आप जानते हैं कश्मीर वश्मीर में निकला आया जाया जाता है, ये वहां पर भी रहते हैं। और इसी वजह से जब किसी किस्म की कोई कह लीजिए कि फायरिंग होती है, कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई एक्शन होता है, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है।